اگر گھر والی یہ کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کچھ بھی نہیں، امن سکون، شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. خاوند پر لازمی ہے کہ اس کو الگ گھر میں رکھے. بیوی کا یہ حق ہے خاوند کے اوپر کہ اگر وہ کہے کہ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کے باپ کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ، آپ کی بھابھیوں کے ساتھ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، یہ اس کو حق ہے. خاوند پر لازم ہے اس کو الگ گھر دلا دے، اس کا حق ہے. اور اگر وہ بیوی دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ساس کی خدمت، سسر کی خدمت، دیوروں کی، جیٹوں کی گستاخی معاف، اور وہ تنگ آ جائے، مطالبہ کر لے، پھر تو ماننا چاہیے. آپ کہیں گے ساس کی خدمت نہیں ہے، سسر کی نہیں ہے. یاد رکھیے، عورت کے اوپر ساس سسر کی خدمت شرعاً نہیں ہے، اخلاقاً ہے. اخلاقاً خدمت کرے، کھانا بنائے ان کے لیے، کپڑے ان کے لیے دھوئے، چائے بنائے، اخلاقاً ہے، لیکن فرض نہیں ہے. لیکن اگر ساس ایسی ہے کہ جو روز بہو سے لڑتی ہے، سسر ایسا ہے روز اپنی بہو سے لڑتا ہے، تو پھر تو آپ خود جان لے، پھر وہ کیا خدمت کرے گی؟ وہ تو دل سے نہیں کرے گی نا، وہ تو دل سے کبھی بھی نہیں کرے گی. خاوند کے ڈر سے نہ اس کو ثواب ملے گا، بلکہ وہ ایک اذیت کی زندگی بسر کرے گی. خاوندوں کے اوپر لازم ہے کہ اگر وہی دیکھے کہ میرے ماں باپ کا میری بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، فوراً اس کو الگ کر لے. اور جہاں تک دیور کا تعلق ہے، جیٹ کا، یاد رکھو دیوروں کی کوئی خدمت نہیں ہے، جیٹوں کی کوئی خدمت نہیں ہے. کھانا بنانا، روٹی بنانا، کپڑے دھونا، استری کرنا. ایسے ہمارے پاس حالات آئے ہیں، دیور نے اپنی بھابھی کو مارا لکڑی سے، ڈنڈے سے. کیوں؟ تو نے وقت پہ میرا کپڑا نہیں دھویا، پھر استری نہیں کی. ایسا کہ نہیں ہے؟ دیور اٹھتا ہے بھابھی کو مارتا ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے، اس کی کچھ لگتی بھی نہیں ہے. تم نے کیوں میرے کپڑے نہیں دھوئے، استری کیوں نہیں کی؟ تم کو پتہ ہے میں سبق کے لیے جاتا ہوں، میں کام کے لیے جاتا ہوں، تم نے ایسا کیوں نہیں کی؟ ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے.